بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، 6 فروری ہے، جمعرات کا دن ہے، اور گزشتہ روز سے ایک ہی بیان کی ہر طرف گونج ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیا گیا ایک سٹیٹمنٹ نے پوری دنیا کے اندر تھر تھلی مچا کے رکھ دی کہ غزہ کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہونا چاہیے اور امریکہ کنٹرول کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اب وہ سٹیٹمنٹ، وہ بیان گلے پڑ گیا ہے، وہ پلان گلے پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف تو پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی دکھائی دے رہی ہے، تقریباً 150 ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، بلکہ جو اس کے اپنے اتحادی ہیں وہ اسی کے اگینسٹ ہو گئے۔ ایک تو جتنے برطانیہ، آپ دیکھیں برطانیہ نے یو ایس کے ساتھ مل کر یمن کے اوپر سٹرائکس کیے، لیکن اب وہ بھی فلسطینی ریاست کے اعلان کی بات کر رہا ہے، فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر جو یورپین کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کے تسلط کے اندر آتے ہیں، پھر وہ بھی مکمل طور پر فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن اب پوری کا پورا سینیریو اس وقت تبدیل ہوا جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورے کا پورا سینیریو تبدیل کیا اور فلسطین کے اوپر کنٹرول، غزہ کے اوپر کنٹرول کی بات کی۔ اور یوں کہہ لیں کہ ایک بیان جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ہے، اس نے اسرائیل کے جو ایشو جس کے اوپر سب پوری دنیا کی نظریں تھیں اس سے توجہ ہٹا دی اور ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ ادھر چلی گئی۔ یہ بھی ایک ٹیکٹک ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ٹرمپ کے مواخذے کا اعلان کر دیا گیا، جو میں نے کہا نا کہ یہ پلان گلے پڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو امپیچمنٹ کا اعلان ہوا، مواخذے کا اعلان ہوا، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آنے جا رہی ہے اور باقاعدہ طور پر ٹرمپ کو ہٹانے کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور امریکی سینٹ کے اندر بل جو ہے وہ پیش کیا کیا ہے، جس کے بعد یوں کہہ لیں کہ پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مواخذہ ہے کیا؟ اور ٹرمپ سے پہلے آج تک کسی صدر کو، امریکی صدر کو امپیچمنٹ کے تھرو، مواخذے کے تھرو ہٹایا گیا ہے؟ اور کتنے صدور کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز بڑی عام ہے، ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم قریب آ رہے ہیں اور مزید جھوٹ اور فریب نہیں چلے گا۔ یہ آخری جنگ ہے اور سچ اب سب کے سامنے۔ امریکی ثالثی کے بارے میں مزید جھوٹ نہیں ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ آخری جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ آخری جنگ قریب ہے۔ ابھی اصل جنگ ویسٹ بینک کے اندر ہے اور وہاں سے تحریک آزادی شروع ہوتی ہے۔ یہ غزہ جنگ بندی کے بعد اگلا تھیٹر ہوگا جو پہلے سے جاری ہے، وہاں پر لڑائیاں جاری ہیں اور شدت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور پھر جو یوں کہہ لیں کہ بہت منٹس کی بات ہے، یہ سچویشن یکسر آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ اور جیسے ہی ٹرمپ نے ویسٹ بینک کا اسرائیل سے الحاق کیا، فلسطینی اتھارٹی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور ویسٹ بینک کے لوگ مسلح مزاحمت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ویسٹ بینک میں کوئی بھی فلسطینی ریاست کی حمایت کے لیے امریکی ثالثی کا جواز پیش نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اوسلو کی سرکاری موت اور آخری جنگ ہے۔ اوسلو ایکارڈ کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ اوسلو ایکارڈ، اوسلو معاہدہ جو ہے اس وقت ہوا جب الفتح موومنٹ اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے پرامن طریقے سے فلسطینی ریاست کے حصول کے لیے مذاکرات کے حق میں مسلح مزاحمت چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور مذاکرات 30 سال سے جاری ہیں، جبکہ اسرائیل نے آہستہ آہستہ ویسٹ بینک کے اندر نو آبادیات جو ہے وہ تیاری کی اور نئی آبادیاں بنائی وہاں پر اوسلو کے تحت۔ پچھلی دہائیوں میں یہ 100 کے جو قریب، اور پھر اس کے علاوہ اسرائیلی آبادکاروں سے 10 لاکھ تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ باضابطہ طور پر الحاق کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اوسلو معاہدے اور فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس لیے ویسٹ بینک کے فلسطینی اپنی زمینوں پر جو کنٹرول ہے غیر ملکی آبادکاروں کے خلاف مسلح جو مزاحمت پر واپس آنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی جو ٹرمپ کو ووٹ دینے والے ہیں امریکی عربوں کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ نسل کشی، جھوٹ بولنے، ڈیموکریٹس کو قیمت چکانی پڑی ہے، اور پھر ریپبلکن اگلے انتخابات میں ووٹ حاصل نہیں کریں گے، یا تو وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ لیکن جھوٹ بولنے والے، جو نسل کشی کرنے والے یوں کہہ لیں کہ پلانس ہیں، وہ تو اب آپ کے سامنے، اور ڈیموکریٹس کو آپ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ ڈیموکریٹس کی طرح جھوٹا نہیں ہے، وہ امریکن امپائر کا اصل چہرہ ہے، اور بہتر ہے کہ ایسے شخص سے نمٹا جائے جو سلطنت کے ارادوں کو نہ چھپائے۔ اور مسلمانوں کو یہ سوچنے میں دھوکہ دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ امریکہ ان کا نجات دہندہ ہے، جیسا کہ ڈیموکریٹس تاریخی طور پر کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ٹرمپ بہترین چیز ہے جو عربوں اور مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آگے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں، ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور اس کے بعد پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو گیا، مطلب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی جانب سے غزہ سے ایتھنک کلینزنگ کے حوالے سے وہاں سے مکمل طور پر مسلمانوں کو، غزن کو وہاں سے نکالنے کی بات کی گئی، اردن اور مصر میں منتقل کرنے کی بات کی گئی، اور وہاں پہ ایک نیا جو ہے وہ شہر آباد کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب امریکی نمائندے
अल गरीन ने गजा के ऊपर हमला करने और इसराइल को फलस्तीन की नस्ली सफाई खत्म करने में मदद देने की धमकियों पर ट्रंप के मवाक़से की तहरीक का ऐलान कर दिया है। वहां पे बिल जो है वो पेश होने जा रहा है, तहरीक शुरू हो चुकी है, उसको हटाने की तहरीक जो है वो शुरू हो गई है। और बेसिकली मवाख़ज़ा है क्या? देखें, इस मामले में मवाख़ज़े का मतलब है कि सदर के खिलाफ इल्ज़ामात कांग्रेस में लाए जाएंगे जो इनके खिलाफ मुकदमे की बुनियाद बनेंगे, और अमरीकी आइन के मुताबिक सदर को मवाख़ज़े के जरिए ओहदे से उस सूरत में हटाया जा सकता है जब उन्हें बगावत, रिश्वतस्तानी, किसी बड़े जुर्म या बदअमली की वजह से सजा देना दरकार हो। और मवाख़ज़े की कार्रवाई ऐवान नुमाइंदगान से शुरू होती है और इसकी मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार होती है और इसका मुकदमा सेनेट में चलता है। यहां सदर को ओहदे से हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत जो है वो दरकार होती है और अमरीकी तारीख में यह संग मील आज तक वैसे अबूर नहीं हुआ। लेकिन आज तक जो इससे पहले जो सुदूर का वहां पर मवाख़ज़ा हुआ उसमें 2 जो सदर हैं वो शामिल है, जिसमें बिल क्लिंटन है। और बिल क्लिंटन जो कि 42वें अमेरिकन सदर थे जिनका इंसाफ की राह में हायल होने मोनिका लियोन्सी के साथ अपने ताल्लुकात की नोयत के बारे में झूठ बोलने और मुबैना तौर पर उन्हें भी झूठ बोलने पर उकसाने के इल्ज़ाम के अंदर मवाख़ज़ा हुआ था। और ऐवान ने पहले इल्ज़ाम पर 228 में से 206 वोटों के साथ मवाख़ज़े की हिमायत की, जबकि दूसरे इल्ज़ाम में 221 में से 212 लोगों ने हिमायत की। तो ये तकरीबन 1998 में बिल क्लिंटन के बतौर सदर तौसीक की शरह तकरीबन 72% थी। अब दूसरा जो सदर था वो रिचर्ड निक्सन था, जो कि 1865 के अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो अमरीकी 17वें जो है वो 17वें यूं कह लें कि हुक्मरान थे। लेकिन अब सिनेरियो यहां पे मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और जो इस वक्त हालात हैं वो बदल चुके हैं। ट्रंप के खिलाफ मवाक़ज़े का ऐलान हो चुका है, तहरीक जो है वो शुरू हो चुका है। देखना ये है क्योंकि जिस तरह से वो बोल्ड तरीके से स्टेप ले रहा है यही उसके गले पड़ने जा रहे हैं। और देखें, एक से बढ़कर एक, कभी पनामा, कभी ग्रीनलैंड, कभी कनाडा, कभी मैक्सिको, कभी चाइना, कभी मतलब हर तरफ जो है वो इस तरह से यलगार जो है वो जारी है। लेकिन अब हमें रहनुमाओं के सिर्फ बयान जो है वो नहीं चाहिए। जिस तरीके से आप देखें कि अरब लीग ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों और रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया और फ़लस्तीनी कॉज के बुनियादी असूल किसी भी शक व शुबा से बालातर मुकम्मल अरब इत्तेफाक राय का मामला है और बशमूल फ़लस्तीनी अवाम का अपनी रियासत की क़याम का जायज़ हक है। और मगरबी किनारे और गजा की पट्टी मिलकर 2 रियासती हल के फ्रेमवर्क के अंदर मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का इलाका है और इनके दरमियान किसी किस्म की अलहदगी के बगैर। जबकि सदर ट्रंप की तरफ से पेश की गई तजवीज़ फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के मंजरनामे को फ़रोग देती है, जिसे इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर यकसर जो है वो मुस्तरद किया गया है और ये बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जबकि ट्रंप की तजवीज़, जो अरब लीग कह रही है कि ट्रंप की तजवीज़ अदम इस्तेहकाम के फार्मूले की नुमाइंदगी करती है और 2 रियासती हल के हुसूल में कोई किरदार अदा नहीं करती, जो फ़लस्तीनियों और इजराइलियों के दरमियान अमन और सलामती को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। लेकिन जो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें अरब रहनुमाओं के सिर्फ बयानात की ज़रूरत नहीं है, बयानात काफ़ी नहीं है, अमाल को रद्द-ए-अमल से पूरा करने की ज़रूरत है। अगर वो ट्रंप के मनसूबे की मुखालफत करते हैं तो उन्हें कम अज़ कम फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर रहने के लिए ज़रूरी वसाइल फराहम करने की ज़रूरत है और गजा को इमदाद से भर देना चाहिए। लेकिन अब देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इस वक्त सवाल किया गया गजा की मिल्कियत अमेरिका की पहली खारजा पॉलिसी के साथ कैसे मिलती है, तो व्हाइट हाउस ने जवाब दिया कि सदर ने गजा में जो है वो जूते ज़मीन पर रखने का अहद नहीं किया, मतलब वहाँ पर बूट जो है अपने फौजी वहाँ पर उतारने की बात नहीं की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका गजा की तामीर नौ के लिए रकम अदा नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी किराए के फौजी पहले ही गजा में मौजूद हैं और ट्रंप ने कल भी कहा था कि वो गजा पर कंट्रोल कर लेंगे, तो ज़मीन में जूते ना भेजते हुए ये कैसे करेंगे, नंबर 1। लेकिन दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने एक और बयान किया, ये आपस में इनके तजादात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, बयानात के अंदर तजादात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा जी हम जो गजा के लोगों को दूसरे मुल्कों में इस वजह से भेज रहे हैं कि यहाँ पर हम रीबिल्डिंग करें और रीबिल्डिंग करने के बाद उनको दोबारा से वापस बुलाएं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम गजा की तामीर नौ में रकम जो है वो नहीं देंगे, तो फिर कैसे होगा। तो ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब अमेरिका यूरोप को सोवियत यूनियन से डराकर यूरोप के ममालिक को कंट्रोल करने में कामयाब रहा और आज वो अरबों को अपने काबू में रखने के लिए, ईरान को डराने के लिए और चीन और रूस यूरोप को इन पर काबू पाने के लिए डराने का बहाना बना रहा है। लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं, जिस तरह से फ़लस्तीनी मज़ाहमत है और उसकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानात की शदीद मज़म्मत करते हैं
اور مسترد کرتے ہیں، جن کا مقصد غزہ کی پٹی پر امریکی کنٹرول اور ہماری فلسطینی عوام کی نقل مکانی کو آسان بنانا ہے۔ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات ہمارے لوگوں اور ہمارے مقصد کے خلاف ہیں۔ اس سے خطے سے جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے گا اور صرف آگ پر تیل کا اضافہ ہوگا۔ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نہ تو ہم اور نہ ہی ہمارے فلسطینی عوام اور اس کی سرگرم قوتیں دنیا کی کسی بھی ملک کو ہماری سرزمین پر کنٹرول کرنے یا ہمارے عظیم فلسطینی عوام پر سرپرستی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنہوں نے ہماری سرزمین کو کنٹرول کرنے سے آزاد کرانے اور یروشلم کے ساتھ ہماری فلسطینی ریاست قائم کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ ہم امریکی انتظامیہ اور صدر ٹرمپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کو واپس لیں جو بین الاقوامی قوانین اور ہمارے فلسطینی عوام کی ان کی سرزمین پر فطری حقوق سے متصادم ہیں۔ ہم عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسلامی مزاحمتی تحریک کہہ رہی ہے کہ وہ ان خطرناک بیانات سے نمٹنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کریں اور ایک مضبوط اور تاریخی موقف اختیار کریں جو کہ ہماری فلسطینی عوام کے حقوق اور ان کے حق خود ارادیت اور ان کی فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنائے۔ تو یہ جناب سچویشن ہے، یہ حالات ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جس میں ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف پوری دنیا کے تقریباً 150 ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے اعلان کی بات کر رہے ہیں، اس کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح سے یو کے ہے، اس کے بعد یورپ ہے، چائنا ہے، اس کے ساتھ رشیا ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، جتنے بھی یہ ممالک ہیں، جرمنی ہے، مطلب وہ ممالک بھی جو کہ اس کے پہلے اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے وہ اب باقاعدہ طور پر اس کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بلو ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔